سلار کو کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ وہ سر جھکائے آنسو پیتی، نچلا ہونٹ کاٹتی شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں تھی۔ کچھ دیر سلار اسے اور کچن کی حالت کو دیکھتا رہا اور پھر مسکراہٹ دبائے رخ موڑ کر مسلسل ہوتی بیل کی وجہ سے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ السلام علیکم صاحب۔ دروازہ کھولا تو بڑی عمر کی ایک عورت کھڑی تھی۔ آپ کون؟ سلار نے ان کے سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ صاحب، وہ ہم کو حماد صاحب نے بھیجا ہے صفائی وغیرہ کے لیے۔ اس کو وہ رستہ دیتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اچھا، پہلے آپ کچن سے شروع کر لیں اور پہلے کچھ کھانے کو بھی بنا دیجیے گا۔ وہ ان کو کچن کا راستہ بتا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہائے اللہ بی بی جی، یہ کیا ہوا؟ وہ دونوں ہاتھ سر پہ مارتی مہین کی طرف بڑھی تھیں اور اس کو اٹھنے میں مدد دی تھی۔ بیٹا، تم یہاں چیئر پر بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ مہین آنسو صاف کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں وہ پانی لے آئیں۔ لو بیٹا، پانی پیو، میں تمہارے لیے کھانے کو جھٹپٹ کچھ بناتی ہوں۔ بوا کچن کی حالت دیکھ کر اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ کچھ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مہین کو ان کو کھانے میں مصروف دیکھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ یہ فلیٹ 2 کمروں، کچن، لاؤنج پر مشتمل تھا۔ مہین کو کپڑے بدلنے کی اب اشد ضرورت تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ خیال آنے پر وہ اس کمرے میں گئی جہاں سالار سو رہا تھا اور دبے قدموں سے الماری تک پہنچ اور اپنا کارنامہ سر انجام دیکھ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نہا دھو کر فریش کھڑی تھی، پر اس کا حلیہ تھوڑا نہیں کافی مسکا خیز۔ وہ سالار کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی جو کہ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، اور شرٹ کی آستینیں بہت فولڈ کرنے کے باوجود بھی اس کی کلائیوں تک آ رہی تھیں، اور ٹراؤزر تو غرارے کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ مطمئن تھی۔ مہین ان سب سے فارغ ہو کر باہر آئی تو بوا کچن صاف کر کے کھانا تیار کر چکی تھی۔ کیا بنایا ہے بوا آپ نے؟ مہین نے ٹیبل پر رکھا ڈش کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، چکن کڑھائی۔ برتن دھوتی وہ اس کے سوال پر جواب دیتی پلٹی تھی، اور مہین کا حلیہ دیکھ کر ان کی آنکھیں اور منہ پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ وہ پھر بمشکل ہنسی دباتی واپس برتن دھونے میں مصروف ہو گئیں۔ مہین کھانا کھانے میں مصروف ان کی حیرانگی اور ہنسی دبانا نہیں دیکھ پائی تھی۔ مہین ابھی کھانے سے فارغ ہو کر پانی ہی پی رہی تھی کہ سالار چلتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ مہین مسکراہٹ دبائے یوں پانی پینے میں مگن رہی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ اس کو مگن دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں، فوراً روم میں آؤ۔ بوا کی موجودگی کا دھیان کرتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہہ کر وہ چلا گیا۔ واٹ دا ہیل، میں نہیں جا رہی۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پٹھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم ہو کیا آخر؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری الماری کو ہاتھ لگانے کی؟ اور یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میری ٹی شرٹس، کٹے پٹے کپڑے اس نے مہین کے منہ پر مارے۔ سالار غصے سے دھاڑتے ہوئے اپنا غصہ نکالتا رہا۔ مہین نے تو اتنی ذلت کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، پر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ چپ رہے گی تو وہ اور دبائے گا۔ بہت ہمت کر کے وہ کھڑی ہوئی۔ میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے تو مجھے تمہاری الماری کو ہاتھ لگانا پڑا، اور تمہاری الماری کھولی تو تمہارے کپڑوں کو دیکھ کر جو خیال آیا وہ کر ڈالا، اور اب بھی یہی کروں گی، اور تم مجھے نہیں روک سکتے، سمجھے تم؟ بہتی آنکھوں کے ساتھ چپا چپا کر کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اور یہی وہ پل تھا جب پہلی بار پل بھر کو مہین کے بہتے آنسوؤں میں اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ اپنے دل کو ڈپٹتا گھر سے باہر چلا گیا۔ پھر وہ خوب روئی۔ مہین نے دوسرے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا۔ سالار کو گئے ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ شاپ پر صرف ایک بار آیا اور وہ بھی کھڑے کھڑے چلا گیا۔ وہ مین گیٹ باہر سے لاک کر کے گیا تھا۔ آج وہ لان میں بیٹھی بہت اداس تھی۔ اسے ماما، بابا اور جمی بہت یاد آ رہے تھے۔ مہین کو اب بھی یقین تھا کہ سالار نے جمی کے بارے میں سب غلط سلط بولا تھا، صرف اور صرف اسے بدگمان کرنے کے لیے۔ بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ دیکھو، بارش کا موسم ہے اور میں تمہارے لیے پکوڑے اور چائے بنا رہی ہوں۔ بوا اسے لان میں بیٹھے دیکھ کر ادھر ہی چلی آئی تھیں۔ ان دنوں میں بوا سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ بیٹا، کیا ہوا؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ بوا نے اسے گمسم دیکھ کر بولا تھا۔ بوا، مجھے اپنے بابا بہت یاد آئے ہیں، اپنی ماما یاد آ رہی ہیں، جیمی یاد آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اللہ میاں مجھ سے پیار نہیں کرتے، انہوں نے میرے بابا کو مجھ سے لے لیا تھا۔
پھر ماما کو بھی بلا لیا اور جمی سے سلار نے مجھے دور کر دیا۔ مہین بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولتے ہوئے بالکل بچی لگ رہی تھی۔ شش پگلی چپ رہو، ایسے نہیں بولتے، اللہ کو بری لگ جاتی ہے۔ اللہ تو سب سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ تم کہتی ہو کہ تم سے پیار نہیں کرتا۔ تم میرے سامنے ماشاءاللہ سے صحت مند بیٹھی ہو اور تم کہتی ہو کہ اللہ تم سے پیار نہیں کرتا۔ یہ ناشکری ہے بیٹا، اور ناشکری اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ وہ بڑے پیار سے مہین کو سمجھا رہی تھی۔ مجھے دیکھو، میرے شوہر اور 2 بیٹوں کو دن دہاڑے میرے گھر میں گھس کر میری آنکھوں کے سامنے بے دردی سے سینے میں خنجر گھونپ کر مار دیا گیا۔ میں تنہا رہ گئی دنیا میں، لیکن میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر وہ چاہتا تو میرے ہاتھ پیر کاٹ کر مجھے معذور بنا دیتا، تو میں کیا کرتی۔ آج جو میں عزت کی زندگی گزار رہی ہوں نا، وہ اصل میں مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، بوا کہہ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مہین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور بوا کے قریب ہو کر بیٹھی اور تسلی دینے کے انتظار میں اپنے ہاتھ کی پشت سے ان کا گھٹنا تھپتھپایا۔ بوا نے آنسو پوچھتے ہوئے مہین کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دی۔ مہین نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کسی ملازمہ کے قریب بیٹھ کر باتیں کرے گی، پر پتہ نہیں کیوں اس کا دل انہیں ملازمہ نہیں مانتا تھا۔ بہت ہی تھوڑے دنوں میں وہ ان سے بہت مانوس ہو گئی تھی اور ان کی باتیں اسے اس کے دل میں بہت درد محسوس کیا تھا۔ تم اتنی اداس نہ ہوا کرو بیٹا، تم اکیلی نہیں ہو، تم مجھے اپنے ماما کی طرح ہی سمجھ سکتی ہو، اور تم فکر نہ کرو، میرا اللہ بہت رحم و کرم والا ہے۔ تم دیکھنا وہ سلار بیٹے کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گی۔ بوا بہت پیار اور دل سے بولی تھی، پر بوا میرے دل میں اس کے لیے ذرتی برابر بھی کوئی جذبہ نہیں ہے۔ وہ قاتل ہے میری ماما کا، وہ قاتل ہے میری خوشیوں کا۔ میں اس سے محبت تو دور کی بات، میں اس کے بارے میں کچھ اچھا سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ نفرت ہے مجھے اس سے۔ کیوں آیا وہ میری زندگی میں؟ کاش نہ ملتا وہ مجھے کبھی، کاش میں کتنی خوش تھی اپنی زندگی میں۔ وہ بول رہی تھی اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے کے گالوں پر۔ کیا سلار بیٹے نے؟ نہیں بچے، تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ ایسا بچہ نہیں لگتا بیٹے۔ اور جہاں تک بات نفرت کی ہے، بوا حیرانگی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولنی تھی۔ نہیں بوا، آپ نہیں جانتی اس نے مجھے اغوا کیا تھا اور اسی وجہ سے ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ نہیں بیٹا، یہ غلط بات ہے، سلار نے ان کا قتل نہیں کیا، ان کی موت کا وقت مقرر تھا، بس تمہاری گمشدگی بہانہ بن گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری تھی، پھر دوبارہ بولی، تو بیٹا یہ جو نکاح ہوتا ہے نا، وہ صرف کاغذات پر دستخط کر دینے یا پھر 3 مرتبہ قبول ہے بولنے پر محدود نہیں ہوتا۔ اس رشتے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی قابل احترام اور قابل محبت رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ اس رشتے میں محبت اور احترام خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم بھی صبر کرو، اللہ تمہارے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دے گا۔ مہین ہنوز سر جھکائے بیٹھی تھی، آنسو اب بھی اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بوا نے اس کی طرف دیکھا، ماہی بچے ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائیں، اسے اپنے پاس بلایا۔ مہین فوراً آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ کبھی کبھار نہ زندگی میں ہمیں ایسے لوگوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے جن کی باتیں بہت پر اثر ہوتی ہیں، جن کے لفظ ہمیں اندھیرے میں روشنی کی کرن دکھا دیتے ہیں، جو ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب برا ہی برا نہیں، کچھ اچھا بھی ہے جس سے ہم منہ پھیر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ نا قسمت سے ملتے ہیں، اور یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جنہیں ہم بوائے فرینڈ کہتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو صرف دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے جو ہم خود کو دے رہے ہوتے ہیں، اپنے سے جڑے رشتوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا میری ایک بات مانو گی؟ بوا سے گلے لگائے بڑی آس سے بولی تھی۔ جی بوا کہیے، اپنا دل صاف کر لو سلار کی طرف۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، اسے یوں نفرتوں میں ضائع مت کرو ماہی۔ مہین نے سرد آہ بھری۔ بوا اگر میں اسے معاف بھی کر دوں، اپنا دل بھی اس کی طرف سے صاف کر لوں نا، تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مجھے انتقاماً لایا ہے، اس کو مجھ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں۔ مہین آنسو صاف کرتی دھیمے سے بولی۔ پھر وہی بات، دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، بس اپنی سی کوشش کرو، اللہ تمہاری توجہ، محبت اور خلوص اس کا دل تمہاری طرف موڑ دے گا۔ ان کا یقین والا لہجہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اچھا یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ سلار کو گئے ہوئے 3 ہفتے اور گزر چکے تھے، اور ان گزرے دنوں میں مہین نے بہت سے ڈھنگ سیکھے تھے، اور ان سب میں بوا کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہ نمازیں بھی پڑھنا شروع کر چکی تھی۔ مہین کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا،
کیونکہ اس نے قرآن پاک بھی آدھا پڑھا ہوا تھا اور وہ بھی بچپن میں، جو کہ اب وہ بھول چکی تھی۔ ان گزرے دنوں میں اس نے اپنے دل کو بھی سلار کی طرف سے بدل لیا تھا۔ ماہین نماز پڑھ کے کچن میں آئی تو بوا رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بوا کیا بنا رہی ہیں آپ؟ بیٹے ابھی تو کچھ بنانا شروع نہیں کیا، بتاؤ کیا بناؤں؟ بوا ایک کام کریں، پاستا بنا لیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم بیٹھو میں بنا دیتی ہوں۔ بوا ماہین کو بیٹھنے کا کہہ کر کیبنٹ سے پاستا نکالنے لگی، پھر فریج سے سبزی نکال کر کاٹنے لگی۔ لائیں بوا میں سبزی کاٹ دوں؟ ارے نہیں بیٹھو تم آرام سے، میں کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھیں۔ وہ بھی چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز پڑھنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ 1 مہینے بعد گھر آیا تھا۔ چپ چاپ دروازہ کھول کر اپنے روم میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ کوئی لڑکی تھی جو نماز پڑھ رہی تھی۔ منٹ کے 1000ویں سیکنڈ میں سے وہ یاد آئی تھی، ماہین، جسے وہ 1 مہینہ پہلے یہاں بند کر کے گیا تھا۔ لیکن وہ اور نماز، لیکن وہ اس کمرے میں کیوں تھی؟ بہت سے خیالات اس کے دماغ میں آئے تھے۔ ماہین نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ منہ پھیرا اور اس شخص پر نظر پڑی جس کے لیے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ لمحے بھر کو وہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ سالار مصطفیٰ ہی تھا جس کی محبت اللہ نے ماہین ذوالفقار کے دل میں ڈالنا شروع کر دی۔ اوہ کیا بات ہے مس ماہین ذوالفقار، نماز پڑھ رہی ہیں؟ انٹرسٹنگ۔ لیکن پتہ ہے کیا، وہ چند قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ تمہارے یہ ڈرامے مجھ پر نہیں چلنے والے، میں تمہاری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سالار مصطفیٰ تم جیسیوں کو اچھی طرح جانتا ہے، تو براہ مہربانی اس طرح کے ڈراموں پر اپنا وقت اور انرجی ضائع مت کرو، دھیمی اور سخت تاثرات سے کہا اور واپس جانے لگا۔ پھر کچھ خیال آنے پر مڑا، اور یہ تم اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ دوسرے کمرے میں جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ ماہین اٹھی، جائے نماز طے کر کے شیلف میں رکھ دی، بیڈ کے پاس کھڑی ہو کر سالار سے مخاطب ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مس ماہین ذوالفقار نہیں، ماہین سالار۔ تم میری اصلیت سے واقف ہو کتنی نہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ اور رہی بات نماز کی، تو یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، سو تم اس بارے میں کچھ نہ ہی بولو تو بہتر ہے۔ اس کا لہجہ دھیما مگر سخت تھا۔ آنکھوں کے رستے آنسو باہر نکلنے کو بےتاب تھے جن پر اس نے بند باندھ رکھے تھے۔ اور ہاں، اس کمرے میں میں شوق سے موجود نہیں ہوں، دوسرے کمرے میں بوا سوتی ہیں، تو یہاں رہنا میری مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور وہ اسے سوچنے لگا، کیا واقعی وہ بدل گئی تھی؟ کچن میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ یہ شخص مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ لیب پر مکہ بنا کر مارتی وہ دبا دبا چلائی اور پھر فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے اس لمحے اللہ سے بہت سے شکوے کیے تھے۔ ماہین کو یوں گھٹنوں میں سر دیے روتے ہوئے کافی وقت بیت چکا تھا کہ اسے کھٹکے کی آواز آئی۔ ماہین نے سر اوپر اٹھایا تو سامنے وہ تھا، سالار مصطفیٰ، فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اندر جانے لگی کہ اس کو رک جانا پڑا۔ تم رو رہی ہو؟ ویسے ہی آنسو سنبھال کے رکھو، آگے بہت رونا ہے۔ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتی جانے لگی کہ وہ پھر بولا، رکو۔ وہ رک گئی پر مڑی نہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کل تیار ہے نا؟ اپنا سامان پیک کر لینا، ہمیں اب اور یہاں نہیں رہنا۔ وہ چونکی، کیوں؟ پھر کہاں جائیں گے ہم؟ اس کے پوچھنے پر وہ چند قدم چلتا اس کے اور قریب ہوا۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم مجھ سے کوئی سوال پوچھو، اور نہ ہی میں تمہیں جواب دے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور وہ سن کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ وہیں رکھی چیئر پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، ابھی اور کتنے امتحان باقی ہیں؟ لفظوں میں بے بسی نمایاں تھی۔ مت پوچھ یار، پتہ نہیں کس کتے نے بابا کو بتایا اس کے بارے میں، اب ان کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر پڑ گئی ہے۔ اگلی صبح جب وہ نہا کر نکلی تو سالار بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا لیپ ٹاپ بولے، کانوں میں ہینڈز فری لگائے کسی سے بات کرنے میں مگن تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، دل پر بھر کو رکا تھا۔ آج وہ اسے بہت الگ لگا تھا، یا شاید اس کی نظر بدل گئی تھی۔ اس کی نظروں میں استحقاق آ گیا تھا۔ اس کے دل نے بے اختیاری اللہ سے اس کی محبت مانگی تھی، چاہت مانگی تھی، اس کا دل مانگا تھا، اس کے دل کو چرا لینے کی چاہ کی تھی۔ وہ بات کرنے میں مگن تھا۔ وہ چپ چاپ دوپٹہ اٹھاتی باہر آ گئی۔ اب نکاح کر ہی لیا ہے تو گھر بھی لاؤ، دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب بھلا میں نے اس کو ان کی بہو بنانے کے لیے تھوڑی ہے نکاح کیا تھا۔ وہ نکاح صرف بدلا تھا اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ باہر صوفے پہ بیٹھی وہ یہ سب سن رہی تھی۔ اتنی حد تک، اتنی بے عزتی، یہ محض یہ سوچتا ہے میرے بارے میں، اور میں کیا کیا سوچنے لگ گئی ہوں اس کے بارے میں۔ آنسو بے اختیار ہی بہنے لگے تھے اس کے گالوں پر۔ اندر سے آواز اب بھی آ رہی تھی، نہیں یار،
بابا کا پریشر بڑھ رہا ہے، کل لے کر جا رہا ہوں اسے۔ مام تو بہت زیادہ ناراض ہیں، لیکن خیر ان کا اتنا مسئلہ نہیں، وہ تو مان ہی جائیں گی، لیکن ڈیڈ کا کیا کروں؟ خیر دیکھو، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف کچھ کہا گیا تھا کہ وہ دوبارہ بولا، نہیں یار، پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ جان چھڑاؤں اس مصیبت سے، پر اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کہ ماہین اس کا موبائل اسے چھین کر دور پھینک چکی تھی۔ سلار نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھا جو دیوار سے ٹکرا کر گرنے سے اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اور دوسری نظر اس کو جو سامنے خونخوار تیور لیے کھڑی تھی۔ مصیبت کسے کہا تم نے؟ اور تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ میں مری نہیں جا رہی تھی تمہارے ساتھ رہنے کو، اور نہ ہی میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم جانے دو تو بھی نہ جا پاؤں۔ آخری جمعہ کہتے ہوئے وہ زبان لڑکھڑائی تھی، اس کا دل چور زبان پر آ گیا تھا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، پر سامنے بیٹھے دشمنان جہاں پر کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ دیکھو، میں ابھی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، بہت تھکا ہوا ہوں، سونے دو، تیار ہو جانا، شام تک نکلیں گے۔ بنا اس کی طرف دیکھے کہتا سونے کے لیے لیٹنے لگا۔ انتہا تھی بے نیازی کی۔ سنو، اس کے جانے لگی تھی کہ اس نے آواز دی۔ دونوں کی نظریں ملی، پل بھر کو کچھ ہوا تھا، وہ پلٹ گئی۔ ہاں، وہ سلار کا دل تھا جو ان بھیگی بھیگی آنکھوں میں ڈوبا تھا۔ لمحے بھر کا حادثہ تھا، ان شکوہ کرتی نگاہوں میں کچھ تو ایسا تھا جو اس کو اسیر کر گیا تھا۔ ٹرانس ٹوٹا اور اس کا ہوش آیا۔ اگلے ہی پل اس نے نظریں پھیر لیں۔ ماہین کو بھی ہوش آیا، وہ گڑبڑائی تھی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کرتی جانا۔ وہ چپ چاپ دروازہ بند کر کر باہر نکل آئی، اور وہ پیچھے اس دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کچن میں پہنچی تو بوا ناشتہ بنا رہی تھی۔ السلام علیکم، چیئر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ماہین نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تمہارے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، بیٹھو۔ شاباش، بوا نے فرائیڈ انڈا نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ بوا نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور چیئر نکال کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے، اتنی اداس کیوں ہو؟ بوا نے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ سلار آیا ہوا ہے، ماہین نے نیچے دیکھے دیکھے بتایا۔ بوا نے سرد آہ بھری۔ پتہ ہے، اس کی آواز آئی تھی مجھے۔ ماہین نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی وہ سب سن چکی تھی؟ بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں کے رستے نکلنے کو تیار تھے۔ نہیں بوا، میں صبر کر چکی ہوں، محبت وہ مجھ سے نہیں کرتا، تنگ آ کر کسی نہ کسی دن مجھے چھوڑ دے گا اور پھر میں آزاد ہو جاؤں گی۔ بس میں اسی میں خوش ہوں، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر آنسو پوچھنے لگی۔ بوا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ یہ تم جسے صبر کہہ رہی ہو نا، یہ صبر نہیں ہوتا۔ آنسو بہانا، ماتم کرنا، شکوے کرنا، ہار مان جانا صبر نہیں ہوتا یہ بیٹا، یہ مایوسی ہوتی ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ صبر اللہ کے دیے گئے پہ راضی ہو جانا، اس پر دل سے مطمئن ہو جانا ہوتا ہے۔ بوا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ بوا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بیٹا صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ وہ سن رہی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بوا بھی اپنے بیگ کے ساتھ آ گئی۔ چلو بیٹا، اللہ حافظ، اللہ تم دونوں کو شاد و آباد رکھے، تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے، آمین۔ بوا ماہین کو گلے لگائے دھیمی آواز میں دعائیں دے رہی تھیں۔ وہ چونکی، پیچھے ہوئی۔ ایک سیکنڈ، آپ بھی تو ہمارے ساتھ جا رہی ہیں نا؟ تو پھر ماہین نے ایک نظر بوا کو دیکھا اور پیچھے مڑ کر سلار کو دیکھا جو صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ بوا جا رہی ہیں نا ہمارے ساتھ؟ اس نے سلار کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ نہیں، بوا حماد کے ہاں جائیں گی، موبائل میں مصروف کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکلنے لگا۔ لیکن کیوں؟ بوا ہمارے ساتھ بھی تو جا سکتی ہیں نا؟ نہیں جا سکتی، وہاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بنا اس کی طرف دیکھے چلا گیا۔ بیٹا کوئی بات نہیں، تم ملنے آ جایا کرنا نا، ویسے بھی حماد صاحب سلار صاحب کے دوست ہیں۔ سلار کے جانے کے بعد بوا ماہین کو دلاسا دیتے ہوئے بولی تھی۔ بوا دیکھا ہے نا آپ نے کیسے منہ موڑ کر چلا گیا؟ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہے کہ اسے اٹھا کر الٹا دوں۔ ماہین دانت پیستے ہوئے بولی۔ بری بات، ایسے نہیں کہتے۔ اب چلو جلدی، صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل دیں۔ بوا کو حماد کی طرف چھوڑ کے اب وہ لوگ مصطفیٰ مینشن جا رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اب سلار کے گھر والوں کی نفرت بھی سہنی پڑے گی؟ ماہین انہی سوچوں میں تھی کہ گاڑی مصطفیٰ مینشن کے آگے رکی۔ چلو، یہ کہہ کر سلار اترا اور گاڑی کی چابی گارڈ کو دے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ماہین بھی اتر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مصطفیٰ مینشن بنگلہ نہیں تھا، محل تھا۔
مطلب کہ وہ بھی لان میں کھڑی تھی، لیکن وہ لان نہیں لگ رہا تھا، وہ کسی بادشاہ کے محل کا باغیچہ لگ رہا تھا۔ شام کا منظر اسے اور حسین بنا رہا تھا، اتنا حسین کہ بیان سے باہر۔ وہ ہمت کرتی اندر کی طرف بڑھی تو دروازہ بند تھا۔ کافی دفعہ نوک کرنے کے بعد اس نے ہمت کر کے دروازے پر زور ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر چلتی چلی گئی۔ ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ کوئی خاتون اس کی طرف چلتی ہوئی آئی۔ میں تمہیں ہی لینے آ رہی تھی، آؤ آؤ بیٹا۔ وہ پاس آتے ہی اسے گلے لگایا اور اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر اس سے بھی 2 گنا تال مصطفیٰ مینشن باہر سے جتنا شاندار تھا وہ اندر سے اس سے زیادہ شاندار تھا۔ وہ اسے لیے لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے، ماہین کے ہم عمر لڑکے لڑکیاں اور چند خواتین و حضرات۔ انہوں نے اسے صوفے پہ بٹھایا اور اس کے برابر بیٹھ گئیں۔ کیسی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں۔ جیسے ہی پتہ چلا میں سالار کے پیچھے پڑ گئی کہ تمہیں فوراً لے کر آئے۔ وہ بولتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی ڈیسنٹ پرسنالٹی کی تھیں، اتنے دھیمے اور پیار سے بول رہی تھیں کہ ماہین کو بے اختیار ماما یاد آ گئی۔ کچھ یاد آنے پہ وہ دوبارہ بولی، ارے میں نے تو تم سب کا تعارف کرایا ہی نہیں، میں سالار کی ماما ہوں اور یہ سالار کے بابا ہیں، یہ سالار کی پھپھو ہیں، یہ پھوپھا ہیں، چاچو اور یہ چاچی۔ وہ باری باری سب کا تعارف کرواتی گئیں اور سب سے سلام اور دعا لیتی گئیں۔ سب بہت اچھے سے ملے سوائے سالار کی چاچی کے۔ اب رہی یہ بچہ پارٹی تو یہ تمہیں اپنا تعارف بعد میں خود ہی کرا دے گی۔ بالکل مامی، ہم اپنا تعارف خود ہی اچھے سے کرا دیں گے، بچہ پارٹی میں سے ایک لڑکی چہک کر بولی۔